عارف جلیل شیخ ابو عبد الرحمن حاتم معصوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار سفر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ 320 حجاج کرام آپ کے ہم رکاب تھے۔ سب کے جسموں پر درویشانہ لباس تھا۔ کسی کے پاس توشہ دان تھا، نہ کھانے کا کوئی سامان۔ قافلہ شہر میں وارد ہوا۔ شب کو وہاں کے ایک محب الفقراء تاجر نے قافلہ کی ضیافت کا انتظام کیا۔ صبح ہوئی تو تاجر نے حضرت حاتم معصوم کی خدمت میں عرض کی کہ شہر کے اندر ایک فقیہ بیمار ہے، میں ان کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا اسم گرامی قاضی محمد بن مقاتل ہے۔ حضرت حاتم معصوم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنا اچھا کام ہے اور فقیہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ چنانچہ آپ اور تمام فقراء اپنے میزبان تاجر کے ہمراہ قاضی محمد بن مقاتل کے مقام پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہایت عالی شان محل ہے۔ پرسکو دروازے سے گزر کر اندر پہنچے تو دیواروں پر لٹکتے ہوئے پردے، فرش پر بچھے ہوئے قالین اور مکان کی آسائش و زیبائش، جھاڑ فانوس اور قمقموں کی چمک دمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ قاضی صاحب جس مکان میں تھے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ نرم و نازک بستر پر خوبصورت تکیے لٹائے بیٹھے ہیں۔ ایک غلام مورشل لیے کھڑا ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر آسم متفکر ہوئے کہ عالم دین، فقیہ اور یہ کرفر تاجر تو قاضی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، مگر حضرت حاتم معصوم کھڑے رہے۔ قاضی نے دریافت کیا، شاید آپ کوئی حاجت لے کر آئے ہیں، اسی لیے نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ فرمایا، جی ہاں، ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ قاضی، کون سا مسئلہ ہے، پوچھیے۔ پہلے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں تو مسئلہ پوچھوں۔ قاضی صاحب بیٹھ گئے۔ حاتم معصوم، آپ نے علم کہاں سے پایا؟ قاضی، ثقہ علماء اور محدثین سے، جنہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا تھا۔ حاتم معصوم، ان حضرات نے کس سے علم پایا؟ قاضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حاتم معصوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ذریعہ حاصل کیا؟ قاضی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو کس نے علم عطا کیا؟ قاضی، اللہ تعالیٰ نے۔ حاتم معصوم، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، حضور نے اپنے صحابہ کو بخشا اور ان سے ثقہ علماء کو اور ان سے ملا آپ کو، کیا اس علم میں کہیں ہے کہ امیر کبیر، دولت و ثروت، شاندار مال اور دنیاوی کر و فر والا اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ پر ہے؟ قاضی، نہیں، بلکہ اس علم میں تو یہ ہے کہ جو دنیا میں زہد کی زندگی گزارے، آخرت کی فکر رکھے، توشہ تیار کرے، مساکین سے پیار کرے، وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ حاتم معصوم، قاضی صاحب، پھر آپ ہی فرمائیں کہ آپ نے کس کے طریقہ کو اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ کو یا فرعون اور حامان کے؟ بدعمل عالموں، سنو، دنیا میں جاہلوں کا انہماک تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب علماء ایسے ہوں تو پھر ہم ان سے پیچھے کیوں رہیں؟ حضرت حاتم معصوم رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اور ہمراہیوں کے ساتھ وہاں سے چلے آئے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کا قاضی محمد بن مقاتل پر بہت اثر